بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج تفسیر جلالین کے درس نمبر 70 میں سپارہ نمبر 17 سے ہم سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 32 سے لے کر 34 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ان میں سب سے پہلے کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا ذکر ہوگا. آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. علماء و مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے اندر زمین کی پیدائش اور اس کو ایک جگہ ٹھہرانے کا ذکر فرمایا گیا. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے رات اور دن کو پیدا فرمایا تاکہ تم کو سکون اور راحت ملے. زمین کا ایک جگہ ساکن ہونا بھی تمہارے لیے آرام و سکون ہے اور زمین کے اندر دن رات کو پیدا کرنا بھی تمہارے آرام و سکون کے لیے ہی ہے. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات کے کرۂ ارضی کے ساکن ہونے کا ذکر فرمایا گیا جو رہائش انسانی کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ چلتی پھرتی چیز کے اندر سکون کی مضبوط رہائش نہیں ہو سکتی. اب ان آیات میں چلنے پھرنے والے کروں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو انسانی زندگی کے لیے اشد ضروری ہیں. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جہان دنیاوی کی بناوٹ کا ذکر کیا گیا، ایسی زمین مضبوط بنائی گئی اور اس طرح پائیدار شاندار آسمان پیدا کیے گئے. اب ان آیات میں جہان دنیا کی فنا کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں کسی کو بھی بقا نہیں ہے اور کوئی بھی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا. آئیے طلبہ کرام ان آیات کا شان نزول بھی جان لیجئے. کفار مکہ جب اسلام کی روزمرہ ترقی اور اپنے ہر منصوبے کی بری طرح ناکامی سے سخت دل برداشتہ ہوتے تھے تو اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جھوٹی تسلی کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ دن صبر کر لو، جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، نہ پھر اسلام رہے گا نہ مسلمان رہیں گے. تب رب تعالیٰ نے ان کی تردید میں ان آیات مقدسہ کو نازل فرمایا. ان مفسرین کے دو قول اور بھی ہیں. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ نبی کریم آخری اور خاتم النبیین ہیں، اس لیے آپ کو وفات نہیں آئے گی تاکہ آپ کی شریعت منسوخ نہ ہو. ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی گئی ہیں. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا ہے زمین کے لیے جیسے گھر کے لیے چھت ہوتی ہے. کیسی چھت بنائی ہے؟ بڑی محفوظ اور مضبوط چھت بنائی ہے جو گرنے سے اس کی حفاظت کرے گی. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور یہ جو مشرکین اور کافرین ہیں یہ رب تعالیٰ کی ان نشانیوں یعنی جو آسمان کے اندر نشانیاں ہیں وہ شمس ہے، قمر ہے اور ستارے ہیں، معرضون وہ اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کے اندر وہ غور و فکر نہیں کرتے تاکہ وہ جان لے کہ ان سب چیزوں کا خالق ایک ہی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي یہاں سے رب تعالیٰ اپنی صفات کا اظہار فرما رہا ہے کہ رب کی ذات وہ ہے جس نے رات کو، دن کو، شمس کو، قمر کو پیدا فرمایا ہے. کُلٌّ فی فلکن اور ان میں سے ہر ایک یعنی رات ہو وہ نہار ہو وہ سورج ہو وہ چاند ہو
ہر ایک جو ہے وہ آسمان میں، ای مستدیر یعنی اپنے مدار میں ہے، کالطاحونۃ فی السماء یعنی چکی کی مانند اپنے آسمانی مدار میں ہے، یسبحون یسیرون بالسرعۃ کالسابح فی الماء وہ تیر رہے ہیں تیزی کے ساتھ جیسے پانی میں تیرنے والا تیزی کے ساتھ تیرتا ہے، وللتشبیہ بہ اور تیرنے والے کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے یسبحون کو واو اور نون کے ساتھ لے کر آئے ہیں جو ذوی العقول کی صفات میں سے ہے۔ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ اور اس آیت مقدسہ کو رب تعالیٰ نے تب نازل فرمایا جب کافرین نے کہا اِنَّ مُحَمَّدًا سَيَمُوتُ کہ ان قریب محمد جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، انہیں موت آ جائے گی۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ سے پہلے اس دنیا میں کسی بشر کو دائمی بقا عطا نہیں کی، یعنی اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہم نے کسی کے لیے نہیں بنایا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ بس اگر کیا آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کو وفات آ جائے گی، فَهُمُ الْخَالِدُونَ کیا یہ ہمیشہ یہاں رہیں گے؟ لا، یہ کبھی بھی نہیں رہیں گے، سب نے اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے۔ آخری جملہ یعنی أَفَإِن مِتَّ میں جو حمزہ استفہام ہے یہ حمزہ استفہام انکاری ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا لِلْأَرْضِ كَالسَّقْفِ لِلْبَيْتِ ہم نے اپنے بندوں پر کتنی عظیم رحمت و شفقت کی ہے کہ ہم نے ان کے لیے بغیر ستونوں کے نہایت محفوظ قسم کی آسمانی چھت بنا دی ہے زمین کے لیے، جیسے گھروں کے لیے چھتیں ہوا کرتی ہیں، اور یہ اتنی خوبصورت ہے، مزین و منور ہے، محفوظ ہے اور تا قیامت یہ رہنے والی ہے، اور اس کی خوبصورتی شمس و قمر اور ستاروں کی چمک دھمک کے ساتھ ہے، اور یہ مضبوط بھی ہے، ٹوٹ پھوٹ کے فساد سے بلند ہے، اتنی کہ کسی بشر کی طاقت نہیں کہ افلاک کو اپنی زد میں لا سکے، اور کسی بھی انسان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی چھت کو توڑ سکے یا خراب کر سکے۔ یہ آیتیں اور نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ کائنات میں فقط ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خالق ہے۔ پھر بھی یہ لوگ ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی معرضون اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، اور اپنے جہنم کمانے اور جنت گوانے والے بنے ہوئے ہیں، نہ حکمت بالغہ کو جانتے ہیں، نہ قوت باہرہ کو سمجھتے ہیں، نہ قدرت کاملہ کو پہچانتے ہیں، نہ انبیاء علیہم السلام کی کسی بات کو مانتے ہیں۔ اگر یہ ان کے اندر غور و فکر کر لیں، یعنی جو نشانیاں ہم نے آسمان کے اندر شمس و قمر اور نجم کی صورت میں سجا دی ہیں، آسمان کو ہم نے چھت بنا دیا ہے، تو پس یہ جان جائیں گے کہ خالق ان سب کا وہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ محفوظاً کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں کہ محفوظ شیاطین سے محفوظ، دوسرا معنی اس کا یہ کرتے ہیں محفوظ بمعنی ممسوک یعنی روکا ہوا ہے، اور تیسرا معنی محفوظ بمعنی مضبوط ہے۔ حفاظت سماوات کے حوالے سے بھی دو اقوال ذکر کیے ہیں کہ بذریعہ ملائکہ ابلیسوں سے حفاظت ہے، اور بذریعہ شہاب ثاقب حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ آگے رب تعالیٰ اپنی صفت بیان فرما رہا ہے کہ رب کی ذات وہ ہے جس نے رات کو اور دن کو، شمس اور قمر کو پیدا فرمایا ہے، یعنی رب تعالیٰ نے پہلے رات کو پیدا فرمایا، پھر رات کے لیے چاند کو پیدا فرمایا، اور یہ دونوں سورج اور چاند ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں، یعنی مسلسل تیز چل رہے ہیں، اور اس چلنے کو انسان کے تیرنے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔
اس لیے کہ انسان کا پانی میں تیرنا تسلسل اور تیزی کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک سمت پر ہوتا ہے، بخلاف دریائی جانوروں، مچھلی وغیرہ کے، کیونکہ وہ پانی کے رہائشی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا پانی میں چلنا نہ تو مسلسل ہوتا ہے، نہ ایک سمت میں لگاتار ہوتا ہے، اور یہ رہائشی زیادہ تر پانی میں سوتے، بیٹھتے یا شکار کرتے ہوئے مختلف سمتیں بدل بدل کر دوڑتے ہیں۔ یسبحون فرما کر سورج، چاند اور بقیہ سیاروں کا نقشہ اور طریقہ سمجھایا گیا ہے، اور فلک سے مراد فضائے آسمانی ہے نہ کہ آسمان ہے۔ یسبحون کو جمع مذکر کے صیغے سے ارشاد فرمانا انسان کے تیرنے سے مشابہت دینے کے لیے ہے، ورنہ ذوی العقول اشیاء کے لیے یہ صیغہ نہیں آتا۔ کل فی فلکن کی جو تنوین ہے یہ اپنے مضاف الیہ کے تابع کے عوض میں ہے، اور وہ تابع نجوم ہے، اور یہ تنوین بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہر سیارہ، وہ شمس ہو، وہ قمر ہو، وہ نجوم ہو، جو بھی ہو، ہر چیز اپنے اپنے مدار کے اندر ایک مقرر گول پر بڑے دائرے میں گھوم رہی ہے، نہ وہ اس سے آگے ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے پیچھے ہو سکتی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے اور اسلام کا جو ایک ہوا بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے تو کسی بشر کے لیے بھی اس جہان فانی میں ہمیشگی نہیں بنائی ہے، حالانکہ یہ بشر جو ہے، انسان جو ہے، یہ اپنی دنیا سازی جاگیرداری کے غرور میں اپنے لیے بڑے بڑے لمبے لمبے منصوبے بناتا پھرتا ہے، لیکن ہماری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سبھی کو اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے۔ اَفَإِن مِتَّ، محبوب اگر آپ اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں گے، بتائیے فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پھر یہ سارے کے سارے اس دار فانی میں رہ جائیں گے؟ نہیں، سبھی کو اس دنیا سے، یہ جو دار العمل ہے، اس سے جانا ہوگا۔ بتا رہے ہیں کہ آفَإِن مِتَّ، یہ جو جملہ اخیرہ ہے اس کے اندر استفہام، یہ استفہام تنکیری ہے، یعنی یہاں پر کسی کو بھی نہیں رکنا، سب نے اس گھر سے واپس جانا ہے۔ ان آیات کریمہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ستارہ کسی آسمان میں جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر ستارہ آسمان سے جدا ہے اور علیحدہ ٹھوس جسم رکھتا ہے، کوئی سونے کا، کوئی زمرد کا، کوئی کسی دھات کا۔ سیارہ ہو یا غیر سیارہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، کچھ ٹھہرے ہوئے ہیں، کچھ چل رہے ہیں، یہ سب قدرت الہیہ سے قائم ہیں، کسی کو کسی غیر کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان تو سب ٹھوس جسم ہے، مگر فلک آسمانی فضا اور علاقے کا نام ہے۔ اور یہ فائدہ ہمیں کل فی فلک یسبحون کی تفسیر سے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ جس طرح رب تعالی جوہریات اور جوہر کا خالق ہے، وہ رب قدیر عز و جل تمام عرضیات کا بھی خالق ہے، اگرچہ وہ غیر مرئی ہوں، غیر محسوس ہوں، یا کسی جوہر کا اثری نتیجہ جیسے سایہ، مگر اپنے وجود میں جوہر کی طرح عرض بھی مخلوق ہے۔ اور یہ فائدہ ہمیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کے ارشاد ذیشان سے حاصل ہوا ہے۔ آج کے درس پر کچھ اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ صرف انسان ہی ذوی العقول اور ناطق نہیں، فلکیات اور سیارات بھی ذی عاقل و ناطق ہیں۔ قرآن مجید میں موجود ہے کل فی فلک یسبحون، یہ صیغہ جمع مذکر عقل والوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ چاند، سورج بھی ذوی العقول ہیں اور مثل انسان اپنی عقل سے چل رہے ہیں، نہ کہ تسخیر سے۔ اگر یہ غیر عقل ہوتے تو ان کے لیے جمع مؤنث کا صیغہ آتا۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں جمع مؤنث کا صیغہ استعمال نہ کرنا، جمع مذکر ارشاد فرمانا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ چاند، سورج کا یہ فلکیات میں رواں دواں ہونا انسان کے تیرنے کی طرح ہے، یعنی ذی عقل کے فعل کی مشابہت کو سمجھانے کے لیے، نہ کہ فاعل کی مثلیت یا ذی عقل ہونے کی وجہ سے۔